اس سارے الیکشن میں رجیم چینج کا جو سب سے مرکزی کردار تھا وہ امریکہ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ. آج امریکہ کے جو فارن سروسز ہیں ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ اتنا خوشان نہیں ہے حکومت سازی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا ہے پاکستان میں جو سیاسی میدان میں جو لڑائی مار کٹائی اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کے کافی تحفظات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا کردار اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس سارے سلسلے میں ہم سارے عوام اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ امریکہ سے فیصلے ہوتے ہیں اور امریکہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، اس الیکشن کے نتائج سے خوش نہیں. کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ سر، پاکستانی حکومت سازی میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ کو کیا انٹرسٹس ہیں پاکستانی حکومتی معاملات میں، یہ ہماری ابھی تک کی جو کیونکہ ہم اس فیلڈ میں اور ابھی نئے سمجھ لیں کہ نئے ہیں، تو جیسے جیسے ہم اس فیلڈ میں گہرائی میں جاتے جائیں گے شاید ہمارے علم میں اضافہ ہو کہ امریکہ کے جو ہے وہ مطلب کیا اس کے مفادات ہیں جو پاکستانی سیاست میں وہ اتنا انوالو ہوتا ہے. آیا انڈیا میں بھی الیکشن 2024 میں ہی ایکسپیکٹڈلی انڈیا میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آیا انڈیا کے الیکشنز میں بھی وہ اتنی ہی انوالومنٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے، یا صرف پاکستان کے معاملات کے حوالے سے ہی؟ اچھا روہیل صاحب، آپ نے بڑا اچھا نقطہ واضح کیا. میں امریکہ کے کردار کو صرف پاکستان کی جغرافیہ حدود تک محدود نہیں کروں گا. پاکستان کے جغرافیہ کو اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی ایک ٹیریٹری ہے جہاں پر انہوں نے 10 سے 12 سال جنگ لڑی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے رشیا کو ہرانے کے لیے انہوں نے پاکستان... سر جملہ کمپلیٹ کیجیے گا. اور ہار کر وہاں سے گئے سر میں اچھا آپ اس کو ہار کہہ رہے ہیں، میں ٹیکنیکلی اس کی جیت اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے اس جنگ کے درمیان بے شمار نتائج اخذ کیے ہیں، بے شمار بینیفٹس لیے ہیں اس خطے میں، پاکستان کی سیاست میں، اسٹریٹجی میں، بہت سارے اور آس پاس. اچھا جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے جو پاکستان کا اینٹی ہے، ادھر رشیا موجود ہے جو پاکستان کے حامیوں میں سے اب بنتا جا رہا ہے، افغانستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، چائنا. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کی انوالومنٹ پاکستان کی سیاست میں صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہمارے سروں پہ انڈیا کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف چائنا کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رشیا کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افغانستان جو اس کے حالات و واقعات کے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کی جو پاکستانی سیاست میں مداخلت ہے کہ وہ اس کے بہت زیادہ مقاصد ہیں. ایک ملک کو کنٹرول کرنے سے انہوں نے کافی آس پاس کنٹرول کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو اگر کور کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ تو اس کے لیے ہب جو ہے وہ اس نے انڈیا کو بنایا ہوا ہے، اور انڈیا کے اندر اپنی بیسز سے مراد ایئر بیسز نہیں، بنیادیں جو ہیں وہ انہوں نے معاشی طور پر جبکہ اس نے پاکستان کو اپنی بیسز بنایا ہوا ہے، اور یہاں پر رہ کر یہاں پاکستان کی جغرافیائی نقشہ جو ہے شاید امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر رہ کر وہ ارد گرد کے کنٹریز کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ مطلب دیکھ سکتا ہے اور اپنے مقاصد. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اردو کا ایک بڑا مشہور کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. مولا علی کا فرمان. ہاں اچھا سوری، بہت مہربانی آپ نے میری اصلاح فرمائی. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، پاکستان کا دشمن، اور وہ دوست کس کا ہے؟ یعنی ایک وسیع تر کثیر المقاصد ان کے اس خطے میں مفادات ہیں.